دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو، خواہ ناممکن کام کیوں نہ ہو۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں، پرسوں مجھے ایک میسج آیا کہ میں نے ہزاروں وظائف پڑھے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے ہزاروں لاکھوں وظائف پڑھے ہوں گے، آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا، تو ایک بار اس وظیفے کو بھی آزما لیں، انشاءاللہ العزیز اس سے کبھی بھی آپ محروم نہیں رہیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کا جو بھی حاجت ہو، یہ نہیں کہ فلاں حاجت کے لیے، صرف فلاں حاجت کے لیے، آپ کا مالی ٹینشن ہو، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہوں، آپ قرض سے پریشان ہوں، آپ جادو سے پریشان ہوں، یہ سارے دنیا کے سارے جادوگر بھی جمع ہو جائیں تو آپ پر جادو نہیں کر سکیں گے۔ بہت سے لوگ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں نا عاملین، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ پر بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، گھر میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، لڑکے ہیں نوجوان ان کے رشتے نہیں آ رہے، یا من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندش ہے، دکان پر بندش ہے، کاروبار پر بندش ہے، گھر پر بندش ہے، آپ کی تمام بندشیں، رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، مالی پریشانی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی مالی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ 7 نسلوں تک آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو اتنا آسان وظیفہ کہ اتنا آسان وظیفہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جب آپ اب سنیں گے نا اس وظیفے کو تو آپ خود ہی اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ دنیا کا سب سے آسان وظیفہ، اور جب اس کو آزما لیں گے تو یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اس لیے میں اس کو کہتا ہوں یہ سردار وظیفہ ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی سے دوچار، کوئی دشمنوں سے پریشان، جادو سے تو ہر کوئی پریشان، کوئی جادو کے وہم میں مبتلا ہے، کوئی حقیقتاً جادو میں مبتلا ہے، بندش میں مبتلا ہے۔ بھائی رشتوں کی بندش ہے، ہمارے رشتے نہیں آ رہے، فلاں بندش ہے، فلاں بندش ہے، ہمارے دکان پر کسی نے کچھ کیا ہے، جادو ٹونے کیے ہیں، کسی نے ہمارے گھر، ہمارے سارے راستے بند کر دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا علاج ایک وظیفے سے، انشاءاللہ آپ کو کبھی پھر یہ شکایات نہیں ہوں گی، نہ جادو کی شکایت ہوگی، نہ مالی پریشانی کی شکایت ہوگی، نہ قرض ہوگا انشاءاللہ، نہ دشمنوں کی پریشانی، سب پریشانیاں جاتی رہیں گی۔ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگے، ہر کسی کو اجازت ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز کی شرط، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا نہ وظیفہ کام کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ 5 وقت کی نماز، بہت سے لوگوں کو آج کل دیکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے لیکن اتنے بڑے بڑے تسبیحات میں پڑھتے ہیں، یا ابھی تو کاؤنٹر ہے انگلی میں ڈال کے ٹکا ٹک کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ صرف ایک رسم بن گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے کاؤنٹر پہ گننا یا تسبیح، یہ اچھی بات ہے، میرے ساتھ خود بھی میرے پاس تسبیح ہوں تو مجھے ذکر یاد آ جاتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ رواجن نہیں۔ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھتے اور تسبیح ہاتھ میں لیے پڑھتے ہیں شو منٹ کے لیے، تو نماز کی پابندی ضروری، 1 نمبر شرط۔ 2 نمبر شرط، نمبر 2 یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کریں، ہمیشہ رزق حرام سے بچ کر رہیں، ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کی طلب کریں، حرام رزق سے بچیں، اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین اعتماد کامل ہو۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ اب ایک شخص ہے خوش قسمت کہ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ پر خوب اعتماد کامل ہے، یقین کامل ہے کہ بھائی میری دعا ضرور قبول ہوگی، بہت مہربان ہے میرا رب، کائنات کا رب۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے ظن، اسی گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی دعا، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ دوسرا بدقسمت شخص جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، محنت بھی اٹھا رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے تو بہت یار زندگی میں بہت وظائف پڑھے، کبھی ایک وظیفہ دیکھتے ہیں وہ بھی پڑھا، یہ بھی دیکھا وہ بھی پڑھا، وہ ہزاروں وظائف پڑھے، کوئی کبھی قبول نہیں ہوئی، میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، آزما لیتا ہوں۔ تو اس کو تو پہلے ہی اللہ پر شک ہو رہا ہے۔ تو حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ وظیفہ صحیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، الٹا عذاب ہوگا۔ تو صحیح طریقے سے سیکھ لیں، ابھی جو میں وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں اس کی تلفظ کو پہلے ٹھیک کریں، درست کریں، اور پھر انشاءاللہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، کیا شکایت آپ کو پتہ ہے؟ یار وظیفہ بہت لیٹ بتا دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں بہنوں، آپ پر انصاف، آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں انصاف، اگر ان باتوں پر عمل کیے بغیر آپ وظیفہ پڑھیں گے، میں جلدی آپ کو وظیفہ بتا دیتا، یہ ہدایت نہ دیتا، تو آپ کا وظیفہ پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر۔ وظیفے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ اثر نہ کرے تو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا مزہ دیکھیں، پھر وظیفے کا اثر دیکھیں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ویسے ہی ذوالحجہ آ رہا ہے، اور ذوالحجہ میں اگر شروع کریں اس وظیفے کو، کیونکہ ذوالحجہ کے ساتھ اس کا خاص ربط ہے۔ دیکھو 9ویں ذوالحجہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صبح کی نماز سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ تو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9ویں ذوالحجہ سے 13ویں ذوالحجہ، یعنی 9ویں ذوالحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر 13ویں ذوالحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ یعنی 23 نمازوں میں واجب ہے، مردوں پر بھی واجب، عورتوں پر بھی واجب۔ ویسے مردوں کے لیے تیز آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو ویسے ہی واجب ہے یوم عرفے سے لے کر۔ اب اس میں بھی بعض اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی سعودی میں تو آج مثال کے طور پر 6 کو عرفہ ہے اور پاکستان میں 7 کو، تو آپ کہاں سے کب سے شروع کریں گے؟ جس ملک میں رہتے ہیں اسی کے مطابق شروع کریں گے، جہاں سے جہاں، یعنی آج مثال کے طور پر، ویسے مثال لیتا ہوں، 6 تاریخ کو ذوالحجہ یعنی عرفہ کا دن ہے سعودی عرب میں، اور پاکستان میں 7 کو ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 7 ہی سے شروع کریں گے، آپ سعودی کے مطابق شروع نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عرفات تو ادھر ہوتا ہے، ادھر تو نہیں ہوتا۔ اپنے یہ 9ویں ذوالحجہ کی بات ہے، آپ کے ہاں، آپ کے علاقہ میں جب بھی 9 ذوالحجہ ہوگا، اسی دن سے آپ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کریں گے، سعودی کے مطابق نہیں۔ ہم سعودیہ میں تو نہیں رہتے، دیکھو اگر اس کے مطابق کریں گے، اگر ضروری ہوتا تو امریکہ میں کب ہوگا؟ امریکہ اور سعودی عرب کا کتنا فرق ہے، کتنے گھنٹے کا؟ سعودی عرب میں دن ہوتا ہے، ادھر رات ہوتا ہے۔ تو ذرا بات کو سمجھا کریں نا، پھر تو وہ کبھی بھی عرفہ نہیں پا سکتے، کیونکہ اگر سعودی کے ساتھ، حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے ہر علاقے کا اپنا عرفہ کا دن ہوتا ہے، یعنی 9ویں ذوالحجہ۔ تو خیر یہ تو ضمنی طور پر بات، الحدیث بالحدیث یوز کر،
باتوں سے بات نکل آتی ہے، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہ بہت بھی ضروری بات تھی کہ 5 دن آپ نے تکبیرات تشریق تو پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، اگر اس مہینے میں شروع کریں ذوالحجہ میں، ویسے یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں وظیفہ، لیکن ذوالحجہ کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ ویسے ہی تکبیرات تشریق بھی ہیں، اس میں شروع کریں گے جب بھی، لیکن یہ کبھی بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ذوالحجہ میں زیادہ برکت ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد 100 بار، صرف 100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات تشریق آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ناممکن حاجت بھی ہوگی تو انشاءاللہ تیر بہادر پوری ہوگی، جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہے۔ لیکن یہ وظیفہ 40 دن تک مسلسل پڑھنا ہے، 40 دن تک، جب بھی شروع کریں انشاءاللہ 40 دن میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔